حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2160۔ حضرت فروا بن نوفل رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں کہ جب میں اپنے بستر پر لیٹوں تو اسے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون پڑھا کرو کیونکہ وہ شرک سے برت اور توحید کا اعلان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2161۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم برسات میں ایک شدید تاریک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تو ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2163۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں سورہ ہود پڑھوں یا سورہ یوسف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ہاں سورہ فلق سے بلیغ تر کوئی چیز نہیں پڑھ سکو گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2164۔ حضرت مکحول بیان کرتے ہیں جو شخص جمعے کے روز سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2172۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کی درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2175۔